ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ آج کی بات بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت ہی اندوناک ہے، بہت ہی شرمناک ہے، اور الفاظ جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں کے خون سے کے چھینٹوں سے اٹے ہوئے ہیں، زخموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ بات کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ حالات فلسطین میں اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور مزاحمت ہی رہ جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ نان مسلم ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سبھی لوگ یہ مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوا یوں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہودیوں کی فورسز نے ایک فلسطینی عورت کو پہلے سڑک پر گولی مار کر، بے گناہ عورت کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ابھریں گے، لیکن چونکہ لوگ عبادتوں میں مصروف تھے، احتجاج زیادہ نہ ہوا، اور جو ہی انہوں نے دیکھا کہ بات دب رہی ہے تو انہوں نے ابتدا کی توسیع پسندانہ عزائم کی جو وہ کر رہے ہیں کہ بتایا جاتا ہے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق شمالی یمن کے علاقہ ایک شہر ہے شیخ الجرہ، اس میں جہاں فلسطینی آباد ہیں صدیوں سے، نسل در نسل، انہوں نے ان کی عمارات پر، ان کے گھروں پر، ان کی کمرشل عمارتوں پر قبضہ کرنے کے لیے مہم شروع کر دی، اور مسلح ہو کر آئے اور پروگرام کے مطابق آئے۔ جب فلسطینیوں نے ان کی مزاحمت کی تو اس کے بعد جنگ شروع کی۔ اس کے بعد انہیں موقع چاہیے تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے اسرائیلیوں کو کہ پوری دنیا کے مسلمان 57 ممالک، مسلمان ممالک جن کی 1.5-2 ارب آبادی ہے، جو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی دولت مغربی ممالک میں پڑی ہے، ان کے سارے کاروبار ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا، اور بعض نے اب ان سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے اب انہیں مزید بھی تسلیم کر دیا۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے، یہ خاموش ہیں، لہٰذا انہوں نے بات کو ہوا دینے کے لیے اس کے بعد ہمارے تیسرے انتہائی مقدس مقام مسجد اقصیٰ میں، القدس میں، انہوں نے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بھڑکنے شروع ہوئے، مسلمان نمازیوں پر گولیاں چلی، اور اس مسجد میں رپورٹوں کے مطابق 4 یا 5 مسلمان فلسطینی جو ہیں نمازی وہ شہید ہوئے، اور 300 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس کے بعد کیا کیا یہودیوں نے کہ دیواریں گریا جو ان کے پاس ادھر ان کے حصے میں آتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کہکے لگانے شروع کر دیے، پرچم اپنے بلند کرنے شروع کر دیے۔ میں ابابیلوں کے رب کے حضور میں التجا کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، مسلمانوں کی مدد فرما، اور ان توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والوں یہودیوں کو نیست و نابود کرتے۔ لیکن میری دعا سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ ٹویٹر پروگرام سے کیا ہوتا ہے؟ اور میرے اس پروگرام سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کرنے والی بات ہے ان لوگوں کی جو اس ملک پر حکمران ہیں، اور یہ کرنے والی بات ہے وہ OIC کی اور اسلامی رابطہ کونسل کی اور مسلمان ممالک کی، کہ وہ دیکھیں کہ فلسطین میں کس طرح یہ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اور کس طرح انہیں مارا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا، جب انہوں نے آگ لگائی تو اس کے بعد انہوں نے ایک قسم کا جنگ کا آغاز کر دیا، اور اسرائیلی فضائیہ جو ہے وہ مسلمانوں کے شہری علاقوں پر بمباری کر رہی ہے۔ نہ ان سے پولیس کے ہیڈ کوارٹر محفوظ ہے، نہ مساجد موجود ہے، نہ دکانیں محفوظ ہے، نہ رفائی ادارے موجود ہیں، اور مسلمان وہاں پر قتل و غارت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سڑکوں پر خون بکھرا ہوا ہے، زخمی لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ہے
یہ ابھی تک 40 کے قریب فلسطینی نہتے فلسطینی، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، وہ سب بیچارے شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں کے ہسپتال بھر چکے ہیں، ادویات کا قحط پڑ چکا ہے، ڈاکٹر اتنے موجود نہیں ہیں۔ ایمرجنسی کی صورتحال یہ ہے کہ جنگ کا عالم ہے، ہر طرف آہ پکار ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک بولنے والا نہیں ہے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ترکی کے صدر طیب اردوغان صاحب کو، اور ایران کو، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو، جنہیں یہ یہودی لابی کا بچہ کہتے تھے۔ یہ 3 ملک بولے ہیں، باقی 57 ممالک کدھر گئے ہیں جناب؟ کیا کسی نے کوئی بات کی ہے؟ اور میں سلیوٹ کرتا ہوں عیسائیوں کے پوپ کو، کہ جنہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ دعاؤں کی جگہ ہے، یہاں پر جنگ و جدل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ائمہ کرام کہاں ہیں؟ ہمارے وہ بڑے بڑے پیٹوں والے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے مولوی صاحبان کہاں ہیں، جو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور انہوں نے ایک لفظ جو ہے یہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولا؟ یہ ظلم ہے، اور اس کے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں صدر طیب اردوغان صاحب کی تقریر پڑھ رہا تھا، اور بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے۔ 1947 میں نقشہ دیکھیں دنیا کو اٹھا کے، آپ دیکھیں کہ اس میں یہ اسرائیل کہاں ہے، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، ایک پتلا سا چھوٹا سا سپاٹ، اور فلسطین پھیلا ہوا۔ اور آج جغرافیہ دیکھیں ادھر، تو آپ کو فلسطین بالکل چھوٹا سا، اور اسرائیل جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، غلامی اور غلام رکھنے کا تصور صدیوں سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نوآبادیاتی طاقت جو ہے کالونیل پار بننا شروع ہوئی، بہت بڑی بڑی طاقتوں نے بہت دور دراز سے آ کے اپنی طاقت کے، اپنے حرب کے، اپنے ضرب کے زور سے چھوٹے ملکوں پر، کمزور قوموں پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سلسلہ کچھ تھما، اور ہم نے بھی آزادی حاصل کی، ہند و پاکستان نے بھی آزادی حاصل کی، اور بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کی، لیکن توسیع پسندانہ عزائم ختم نہیں ہوئے۔ کالونیل پارز کا وہ کانسیپٹ ختم ہوا، لیکن یہ توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں یہ ختم نہیں ہوئے، اور یہ اسرائیل انہی توسیع پسندانہ عزائم کو اپنی طاقت سے، اپنے ملکوں کے دوستانہ تعلقات سے، اپنے وہ میڈیا پاور سے، اپنی دولت کے ذریعے وہ ان کو جو ہے فلسطین کو آہستہ 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 جو ہے اس کو قبضہ کر رہا ہے، اور اس کا خیال، ان کا منصوبہ ہے کہ وہ اگلے ایک دہائی کے اندر جو ہے فلسطین کو ختم کر کے، اور مسجد اقصیٰ میں گریٹر ٹیمپل جو ہے وہ بنائیں گے۔ اور ہوگا کیا کہ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی ہماری مقدس مقامات کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ دنیا کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے مذہب اور کلچر کا کیا ہوگا؟ یہ وقت ہے آپ سب کو اپنی تمام تر جتنی بھی اختلافات ہیں ان کو مٹا کر، آپ مہربانی کر کے آپ ایک ہو جائیں، اور ایک ہو کر ایک مسلم طاقت بنیں۔ جیسے نیٹو پار ہے، آپ مسلم پار بنائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ ان کا مقابلہ جب تک آپ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی آپ جو ہے مسلمان جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں مہربانی فرمائیں، اور سب ایک ہو کر یہ فلسطین کی جو مسلمان ہیں ان کی آواز بنیں، کشمیر کی آواز بنیں، روہنگیا کے مسلمانوں کی آواز بنیں، آپ افغانستان کے مسلمانوں کی آواز بنیں، آپ چچینیا کے مسلمانوں کی آواز بنیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم سب کو یہ ختم کر دیں۔